بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه. الصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه وعلى آله واحبابه المعارضين لاعدائه. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم. فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. فہو الذی تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبیبا بارئ النسم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. والحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود. ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے سر سرورہ خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وجل اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تشریف رکھیں، پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں اور ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں، خاص طور پر اسٹیج کی زینت، محفل کی رونق، انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات ذوی الاحتشام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اخص الخاص طور پر زینت مسند صدارت، کوکب فلک سادات، سید السادات، آل نبی، اولاد علی، یادگار اسلاف، حضور پیر سید عبد الصمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، آج کی یہ خوبصورت تقریب پاکیزہ و نورانی محفل پاک باوقار بزم، بڑے سہانے وقت میں، سہانی گھڑی میں، سہانے ماحول میں اور سہانے لوگوں میں، سہانے موضوع کے ساتھ 12 روزہ محافل جو آپ کے ہاں انعقاد پذیر ہوتی ہیں، آج اس کی 9ویں نشست ہے۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کو، محافل کے منتظمین کو، سالار قافلہ حضرت مولانا قاری برہان الحق صاحب زیدہ شرفہ اور ان کی پوری ٹیم کو۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی پرخلوص نوکری بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمائے اور ان محافل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ ہمیں قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ جیسا پاکیزہ نورانی اور روحانی ماحول ہے، ویسا ہی سچا سچا پاکیزہ نورانی ستھرا موضوع مجھے دیا گیا۔ ابھی آپ نے سنا قاری صاحب قبلہ نے کہا کہ حضور کا میلاد اور ختم نبوت۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلی بات تو یہ ذہن نشین رہے کہ یہ موضوع اتنا جامع ہے، اتنا بنیادی ہے، اتنا اساسی ہے، اتنا اصولی ہے اور اتنا حسین موضوع ہے کہ اس پر اگر بندہ ساری زندگی بھی بیان کرتا رہے پھر بھی احاطہ پاسبل نہیں ہے، تشنگی پھر بھی باقی رہ جائے گی۔ تو یہ تو ایک مختصر سی نشست ہے، صرف حاضری مقصود ہے۔ چند پہلوؤں سے میں بات کروں گا، ادروائز عقیدہ ختم نبوت کے کئی حوالے، کئی ڈائمینشنز، کئی موضوعات، بہت سارے اعتراضات، ان کے جوابات اور اس کے اندر بہت سارے علمی نکات ہیں۔ چند حوالے میں صرف حاضری کے نقطہ نظر سے، اور جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے 27ویں پارے کی آخری سورہ ہے، سورہ الحدید، اس کی آیت نمبر ہے 3۔ اس آیت میں میرے نبی کا میلاد بھی ہے اور حضور کی ختم نبوت بھی ہے، ایک ہی آیت میں۔ تسی بندے چنگے ہو، بغیر کہنے دے سبحان اللہ آکھ دے، ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو میں گوجرے والا دا مرید کچھ عرصہ پہلے ہو گیا سی جدو آیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ دیکھو نا بھائی جان نے تصدیق کر دیتی ہے، آج وہ دوتے تصدیق دی مور لگ گئی کہ تسی واقعی بندے چنگے ہو۔ تو مطلب اگر نہ جا کے لوگاں نو کہنا پندہ جی سبحان اللہ کھو جی، بولو جی، ٹھیک ہے جی، رڑو جی، اور خاص طور تے اے ویڑا جیڑا نیند دا ٹائم ہے، یہ دے وچ قوم جاگ رہی ہوئے تو پھر انشاءاللہ العزیز اچھے وقت دی امید رکھنی چاہیے دی، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب سنی بیدار ہو رہے ہیں، الحمدللہ سنی جاگ رہے ہیں اور احساس کر رہے ہیں، اور اس وقت میں اتنا ہجوم
اتنا لوگوں کا رش صبح کے ٹائم میں، یہ منظم محفل، اگر اہل سنت کی محافل اس طرح با مقصد ہو جائے نا، منظم ہو جائے، لیمیٹڈ ہو جائیں، اس کا آغاز اور اختتام متعین ہو جائے، نان سٹاپ محافل نہ ہوں، بے مقصد محافل نہ ہو، تو خدا کی قسم ہے پھر اہل سنت کے عقیدے کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اگر یہ رویہ ہم اپنا لیں، اور بہت سارے شہروں میں، قصور شہر میں جاتا ہوں فجر کی نماز کے بعد، وہاں دروس کا ایک بہت خوبصورت سلسلہ ہے، اور اس سے بھی ڈبل مجمع ہوتا ہے فجر کے بعد۔ آج یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ یہ بڑی اچھی تبدیلی ہے۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی سورہ الحدید کی آیت نمبر 3، وہ آیہ کریمہ تو یہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ آپ نے کئی بار سنی ہے یہ آیت۔ معنی اس کا بڑے سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہ وہی کون ہے؟ بس یہ سمجھنا، یہ ہوا ضمیر جو ہے نا، اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ہوا، وہ ہوا کا معنی وہی، اول کا معنی اول، آخر کا معنی آخر، ظاہر کا معنی ظاہر، باطن کا معنی باطن۔ ہوا کا معنی ہے وہی۔ یہ وہی کون ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، شاہ جی قبلہ کی طرف سے، علماء کی طرف سے نہیں کہتا، بر صغیر پاک و ہند کا ایک بہت بڑا نام ہے، سب کانٹیننٹ کا بڑا ویلڈ نیم ہے، بڑا ریسپانسیبل پرسن ہے، بڑی اتھینٹک پرسنالٹی ہے، جن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور تمام مکاتب فکر سرنڈر کر دیتے ہیں ان کے سامنے، کہتے ہیں جی ہمارے امام ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہمارے امام ہیں، وہابی کہتے ہیں ہمارے امام ہیں، حالانکہ وہ سنیوں کے امام ہیں۔ اہل سنت کے تو ہیں ہی ہیں، ظاہر ہے، یہ تو مانتے ہیں مفادات کے لیے، جس کے ساتھ ان کا مفاد اٹیچ کرتا ہو تھوڑا سا اس کو امام مان لیتے ہیں، اور ہم جس کو بھی مانتے ہیں مصطفیٰ کے حوالے سے مانتے ہیں، ہم جس کو بھی مانتے ہیں مصطفیٰ کی نسبت سے مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت سادہ سے ہے کوثر اصول دوستی اپنا، بہت سادہ سے ہے کوثر اصول دوستی اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اب وہ جس شخصیت کا میں نام لے رہا ہوں نا، میں ابھی نام لوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے، محقق علی الاطلاق، شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ۔ جو بات میں کرنے لگا ہوں میں بھی آپ نے مطلب ادھی کردی سنی ہوئے گی پہلے، ایویں چلدیاں کسی خطیب کو سنی ہوئے گی، لیکن میں آپ کو اللہ وجہ البصیرت سنانا چاہ رہا ہوں۔ کتاب میری گاڑی میں پڑی ہے، اور گاڑی گیٹ پہ کھڑی ہے، اگر کہیں تو میں بھی منگوا لیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے مدارج النبوت شریف، فارسی زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے، شیخ محقق کی کتاب ہے، میری گاڑی میں اس کی پہلی جلد پڑی ہوئی ہے، جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے کتاب۔ اب سنیے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شروع کی نا، مدارج النبوت، مدارج النبوت، کتاب کا نام ہے مدارج النبوت، نبوت کے درجے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ نبوت کے درجے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ یہ مدارج النبوت۔ ناراض ہو گئے ہو، ہولی بولنا شروع ہو گئے تو نہ بولو، میں ٹائم گھٹا دے گا، اچھی بات۔ میں تے ساری رات دا جاگیا ہویا، میں منڈی احمد آباد تو بیان کر کے سیدھا تواڈے کول آیا،
قاری صاحب میں پوچھ رہے سن جی قیام کتھے کیتا ہے؟ میں کہا قیام نہیں کیتا، صرف کوچ کیتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ساری رات سفر کیتا ہے، میرے سون دا ٹائم سی، میں سیکریفائی کیتا ہے، وگرنہ فجر دی نماز پڑھ کے سونا میں، پھر اٹھ کے سبق پڑھانا 10 بجے، ٹھیک ہے نا، پھر اگے جانا۔ آج میرے سون دا ٹائم تہاڈی نظر ہے تے تسی پھر بھی نہیں بولو گے تو مرضی ہے تہاڈی۔ مدارج النبوت، اس کا معنی کیا ہے؟ نبوت کے درجے۔ ایک حدیث شریف سناؤں آپ کو، موضوع سے تھوڑا اگر ہٹ بھی جاؤں تو ناراض نہ ہونا، صرف ذوق کے لیے حدیث سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ مدارج النبوت سے مجھے یاد آ گیا، وہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی لیکن اس کا ترجمہ سنا ہوگا یا ٹوٹے ٹوٹے کر کے جملے سنے ہوں گے۔ میں چاہنا ذرا پوری حدیث سنا دے وہاں تو انہوں چس آ جاوے لفظ مدارج النبوت دی۔ وہ حدیث ہے جامع ترمذی کی، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 202 ہے، کتاب المناقب ہے، باب فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فقال بعضهم عجبا ان الله اذا اتخذ من خلقه خليلا اتخذ ابراهيم خليلا وقال آخر ماذا بعجب من كلام موسى كلمه تكليما وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال آخر وعد مصطفى الله فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قد سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى كلمة الله وروحه وهو كذلك وعد مصطفى الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة وآدم ومن دونه تحت لواء ولا فخر وأنا أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يحرك هلاك الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر أو كما قال عليه السلام۔ اس حدیث ہون سمجھ آ گیا نا، دا مفہوم سارا سمجھ آ گیا۔ مدارج النبوت شاہ جی قبلہ نے تصدیق کر دیتی تے اے میں نو قاری صاحب کہہ رہے سن کہ تسی طرز سنانی ہے، میں کہ یار فجر تو بعد طرز دا کی توکے تے کہندے سن نہیں جی ساڑا ذوق جلسے آڑا ہے، چلو میں حدیث پڑھیے تے ایک شعر طرز نال سنا دینا، ایک شعر سنا دینا پھر واپس نصر چاہ جاواں گے۔ اچھا اس پوری حدیث دا ترجمہ اس شعر ہے، پوری حدیث دا ترجمہ ویسے ادھا تو انہوں سمجھ آ گیا ہے، اور پورا سمجھ آ جائے گا۔ اے دا ترجمہ اے وے کہ یوں تو لاکھوں ماجبی ہیں، یہ نہیں طرز نہیں سننا چاہتے تسی میں نو مس گائیڈ کیتا ہے جی، نہیں اس سے طرح ٹھیک ہے۔ اچھا یوں تو لاکھوں ماجبی ہیں آپ سا کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ چلو اچھا چھوڑنا چاہتے ہو تو اینج کہنا ہے کوئی نہیں، سجے ہاتھ نال کہنا ہے کوئی نہیں۔ یوں تو لاکھوں ماجبی ہیں آپ سا، واہ جی واہ، تسی دو میں ہاتھ چک دیتے ہیں، سلامت رہو۔ یوں تو لاکھوں ماجبی ہیں آپ سا، یوں تو لاکھوں ماجبی ہیں آپ سا کوئی نہیں۔ ایک محبوب خدا ہے دوسرا تو۔ اچھا جی، مدارج النبوت شریف شیخ محقق نے اپنی کتاب یوں شروع کی، غور نہ سننا، شروع پتہ کیسے کی؟ بالکل پہلی لائن گاڑی میں پڑھی ہوئی لائن یوں شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ کتاب کا آغاز یہاں سے کی، سمجھ آگئی بات؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم والاول والآخر والظاہر والباطن الی آخر الآیہ. اب سوال ہوا کہ شیخ جی جب کوئی بندہ کتاب لکھتا ہے تو شروع میں اللہ کی حمد کرتا ہے اور مصطفیٰ کی نعت پڑھتا ہے. سوال ہوا کہ شروع میں اللہ کی حمد کی جاتی ہے اور حضور پر درود پڑھا جاتا ہے. جس طرح یہ میں نے خطبہ شروع کیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جو بھی خطاب شروع کرے یا کتاب شروع کرے، خطاب شروع کرے یا کتاب شروع کرے تو وہ پہلے اللہ کی حمد کرتا ہے پھر حضور پر درود بھیجتا ہے. تو آپ نے نہ حمد کی نہ حضور کی نعت پڑھی، ڈائریکٹ شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والاول والآخر والظاہر والباطن. یاد ہے نا میں نے سوال یہ قائم کیا تھا کہ ہوا سے مراد کیا ہے؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، یہ کون ہے وہی؟ تو شیخ محقق نے جواب دیا، کہا مولوی صاحب یہ جو آیت میں نے شروع میں لکھ دی ہے یہ حمد خدا بھی ہے نعت مصطفیٰ بھی ہے. یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. یہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ جو صفات اس آیت میں ذکر ہوئی ہیں یہ اللہ کی صفات بھی ہے اور مصطفیٰ کی صفات بھی ہے. تو اب وہی ہے اول. وہی کون ہے؟ اللہ تو ہے ہی ہے، اللہ تو ہے ہی ہے. بریلی کے تاجدار نے کہا، دنیا سنیت کے امام نے کہا، عاشقوں کے سرخیل نے کہا، کشتہ عشق رسول بولے تسی بھی بولو. لاسٹ ٹائم تعارف کروایا سی اعلیٰ حضرت دا، آج کرواما کہ رہن دوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سلطان الحقیقت حسان الہند عاشق رسول فنافر رسول، سب سامنے سب تو زیادہ چمک دے ہو چہرے بزرگاں دینے. او کیا نورانیت ہے اللہ دی قسم. لیکن سبحان اللہ دی آواز باہروں نہیں آ رہی. وہ سمجھ رہے ہیں چلو اندر والے بولی جا رہے ہیں سانو بولن دی کی لوڑ ہے ذرا. ٹھیک ہے نا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سلطان الحقیقت حسان الہند عاشق رسول فنافر رسول کشتہ عشق مصطفیٰ جانشین امام اعظم نائب غوث اعظم حضرت خالد بن ولید کی تلوار، عمر بن خطاب کی للکار، مولا کائنات کا وار، دشمن کے سینے میں غار، فقہ حنفی کا نکھار، حق کی پکار، علماء کا وقار، عشق کی پرکار، غلام احمد مختار، روشن چمکتا ہوا کردار، بریلی کا تاجدار، آل سنت کی سونی اور پیاری سرکار. سننا میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا وہی کون ہے؟ وہی کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت بولے وہ کون سا مسئلہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے حل نہیں کیا؟ وہ کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں کیا؟ خلافت کا مسئلہ اعلیٰ حضرت نے حل کیا، افضلیت کا مسئلہ اعلیٰ حضرت نے حل کیا، ایمان ابو طالب کا مسئلہ اعلیٰ حضرت نے حل کیا، حق مولا علی کی طرف ہے اعلیٰ حضرت نے حل کیا، حضور کی اہل بیت اور صحابہ کے درمیان توازن بریلی کے تاجدار نے قائم کیا ہے. لہذا ایمان بچانے کا راستہ یہ ہے کہ فکر رضا کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پر صراط سے گزر جاؤ گے. خدا کی قسم ہے یہ پیغام ضروری تھا اس لیے میں نے دیا. یہ پیغام میں نے جان بوجھ کے دیا. آج لوگ اعلیٰ حضرت سے ڈینائی کر رہے ہیں، آج اعلیٰ حضرت سے ڈفر کر رہے ہیں لوگ.
لوگ کہتے ہیں کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، رضوی نہیں ہیں. میں نے کہا ہے ہم بھی سنی، لیکن سنی وہ ہیں جن کی پہچان احمد رضا نے کروائی ہے. ہم سنی ہو کرنا. سنی تو وہ بھی کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، سنی تو وہ بھی کہلواتے ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مار کے مٹی میں مل گیا. وہ سنی کہلواتے ہیں نا. اہل سنت والے جماعت کہلواتے ہیں نا. اہل سنت والے جماعت بڑا بڑا لکھیا ہوتا ہے تواڈے جھانگے چ گوجرے چ سمندری چ اہل سنت والے جماعت کہتے ہیں ہاں اہل سنت والے جماعت. وہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں تو کہتے ہیں کہ حضور کا بڑے بھائی جتنا ادب کرنا چاہیے. جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی، بیل یا گدھے کا خیال آئے نماز ہو جاتی ہے. وہ بھی سنی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم صرف سنی ہیں تو بتاؤ کون سے سنی ہو؟ کون سے سنی ہو؟ جب تک سبحان اللہ جب تک ڈالڈا نہیں آیا تھا تب تک یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ یہ دیسی گھی ہے. اس وقت صرف گھی ہوتا تھا بس. جب ڈالڈا آیا تو بتانا پڑا یہ دیسی گھی ہے. جب 2 نمبر سنی آئے میدان میں پھر بتانا پڑا کہ ہم وہ سنی ہے جو بریلوی کہلاتے ہیں. سمجھو اس بات کو. میں سیدھا سیدھا ختم نبوت اور میلاد بیان کر کے بھی جا سکتا ہوں، مجھے اچھی طرح آتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں استاد ہوں، میں 24 سال ہو گئے میں نے پڑھا دیا. پورے 24 سال ہو گئے نے. 1998 تو لے کے ہن تک میں پڑھا رہے ہیں. تے 17 سال میں پاکستان دے سب تو وڈے مدرسے چ پڑھایا ہے. جامعہ نظامیہ رضویہ بابا جی امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ دے نال 17 سال. اس واسطے میں سیدھا سیدھا بیان کر کے جا سکنا. لیکن یہ پیغام کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ آج اس کی ضرورت ہے. آج جب تک ایک ادھر لالا موسیٰ کے قریب ہے میاں جی کا ہوٹل، اس کی دال بڑی مشہور ہے. ادھر سرگودے کی جھال چکیاں کی دال بڑی مشہور ہے. کچھ عرصہ پہلے تھا کہ ایک ہی سرگودے میں ہوتا تھا، ایک ہی میاں جی کا ہوٹل تھا. کبھی ہم نے نہیں لکھا ہوا دیکھا تھا اصلی میاں جی. ہون جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے اصلی میاں جی. لاہور میں شالمی میں تھا بابا کلفی والا جب ہم پڑھتے تھے، ایک ہی دکان تھی بس. ٹھیک ہے. ہون لاہور دے ہر چوک لکھا ہے اصلی بابا کلفی والا. سمجھ آئیے نا. کیونکہ 2 نمبر آ گئے، 3 نمبر آ گئے، 10 نمبر آ گیا مارکیٹ میں. اور 10 نمبریوں سے سنیوں کو بچانے کے لیے بتانا پڑتا ہے کہ ہم سنی حنفی بریلوی ہیں. اور یہ اس وقت جو اہل بیت اور صحابہ کے معاملات چھیڑے ہوئے ہیں نا لوگ، مولویوں نے خطیبوں نے نقیبوں نے پیروں نے گدی نشینوں نے اپنے مفادات کے لیے سنی عوام کو الجھایا ہوا ہے، سنیوں کو پریشان. حالانکہ اللہ کی قسم ہے سنی یہ مسئلے جو یہ چھیڑ کے بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں کہ سنی یہ مسائل سننا ہی نہیں چاہتا. کیوں بھلا؟ اور سنی کہتا ہے تم نبی کی حال کی بات کرتے ہو، ہم تو نبی کے ہر بال سے پیار کرتے ہیں. نبی کی حال تو نبی کی حال ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مولوی کتنے الجھا کے بیٹھ گئے ہیں. یہ مجرم ہے مولوی جو ان مسائل میں الجھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. حشر کے میدان میں ان کا گریبان ہوگا، پبلک کا ہاتھ ہوگا. یہ کہیں گے اور تم تو ہم تو نبی کے ہر بال سے پیار کرتے تھے. تو نبی کی حال تو نبی کی حال ہے. اگلا جملہ بھی سننا. ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی کا بھی ادب کرتے تھے، نبی کے صحابی کا ادب کیوں نہ کریں؟ سنی کا عقیدہ تو یہ ہے. اب واپس آؤ. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہی کون ہے؟ اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے دیا. سنو گے سناؤ ختم نبوت پہ چلوں؟ ٹورا نال ٹرو گے. ٹائم ادھا کو ہو گیا، ادھا کرا گیا تو نہ ٹرو. جلدی جلدی گل کسے پاسے لائیے، پھر میں سفر بھی بڑا لمبا کرنا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا وہی ہے اول، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. چلو اعلیٰ حضرت دی گل تے جھوم گئے ہو. اقبال بھی سن لو. اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. یہ مولوی نو سمجھ آئی ہے تو اقبال نو سمجھ نہیں آئی.
آلہ حضرت نو سمجھ نہیں آئی، عارف کھڑی نو سمجھ نہیں آئی، دو ٹکے دا چول مولوی ہے جیڑا کسے مدرسے پورا پڑھا بھی نہ ہوئے وہ اٹھ کے بات کرے کہ یہ شرک ہے۔ اوہ جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ کی زلف گیرا گیر کا اسیر بنایا ہے، وہ سارے ولی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نگاہ اس کو مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ اس کو مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، بولو بولو، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ عارف کھڑی نے پتہ کیا کہا حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے؟ میرے نبی اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، بتاتا ہوں اول آخر کا معنی کیا، مزہ آ جائے گا۔ میرے نبی اول بھی ہیں، میلاد اور ختم نبوت کو میں نے بیان کیسے کرنا سننا۔ عارف کھڑی نے کہا نور محمد روشن آہا، یہ شاہ جی سے پوچھو، یہ شاہ جی قبلہ کے دور کے بزرگ جو ہے نا وہ زیادہ پسند کرتے ہیں اس بات کو۔ میں نے بھی اپنے ابا جی سے یہ سنا تھا، اللہ ان کی تربت انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ میاں صاحب پڑھتے تھے سیف الملوک، جب اکیلے بیٹھے ہوتے تھے تو میں نے پہلی دفعہ ان سے سنا تھا، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم روشن آہا، آدم جدو نہ ہویا اول آخر دوہے پاسے او ہوئی مل کھڑویا، والاول والآخر والظاہر والباطن۔ میرا نبی اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ آگے چلیے، اس وگہ ٹریے، میرا نبی اول بھی ہے، بولو تو پھر بولتا ہوں میں آگے، میرا نبی اول بھی ہے۔ اب اگلا جملہ سن لو، میرا نبی اول ہے تخلیق ہونے میں، آخر ہے تشریف لانے میں۔ بیان کر دیا میں نے موضوع میرا بیان ہو گیا ہے۔ میں اتھے بھی اٹھ کے چلا جاواں کوئی کہہ نہیں سکتا موضوع بیان نہیں ہویا۔ موضوع تو میں نے ایک جملے میں سویر دیا، میرا نبی اول ہے تخلیق ہونے میں، آخر ہے تشریف لانے میں۔ میرا نبی اول ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میرے مصطفیٰ کو رب نے کہا محبوب کہہ دو نا انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ دین اسلام تو حضرت آدم سے چلا ہے، اس کا لیٹسٹ ورژن وہ ہے جو مصطفیٰ نے دیا ہے، دین ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو پھر پہلے مسلمان تو آدم ہوئے اور ادھر مصطفیٰ کہہ رہے پہلا مسلمان میں ہوں۔ کہا تم تو وہ بات کر رہے ہو جہاں تک تمہاری نگاہ نے دیکھا، میں وہ بتا رہا ہوں جو میرے سامنے ہوا۔ جب میں نے عالم ارواح میں کاری سب جملہ سننا، جب میں نے عالم ارواح میں کہا تھا الست بربکم، تو سب سے پہلے بلا آمنہ کے لال نے کہا۔ سب سے پہلے بلا آمنہ کے لال نے کہا تھا، لہذا اول وہی ہے، اول وہی ہے اول۔ اب میرے نبی اول ہے تخلیق ہونے میں، آخر ہے تشریف لانے میں، اور یہ ترجمہ میں نہیں کر رہا، خود آمنہ کے لال نے کیا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ بولے، سرکار نے موتی رولے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، صحابہ ان پتیوں کو چن چن کے پھول بناتے، پھولوں سے گلدستہ سجاتے۔ تسی ہمیں گھنٹہ گھنٹہ کہی جا رہے ہو، 15 منٹ سننا چاہتے سن، 15 منٹ بعد تھک گئے نے، قاری صاحب کہتے سن پورا گھنٹہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ جی، تھوڑی سبحان اللہ تو پتہ لگے گا کنے منٹ اور سننا چاہتے ہو۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، صحابہ ان پتیوں کو چن چن کے پھول بناتے، پھولوں سے گلدستہ سجاتے۔ میرے نبی کے صحابہ میں جس خوش بخت نے سب سے بڑا 5379 پھولوں پر مشتمل گلدستہ سجایا، وہ نبی کے مدرسے کا مانیٹر جناب ابو ہریرہ کہلوایا ہے۔ اب انہی پتیوں میں سے ایک پتی یہ ہے، یہ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی روایت کی ہے،
مجموع زوائد کے اندر بھی دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے جو سنا رہا ہوں آپ کو. اور میرے لجپال نبی نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث. فرمایا میں نبیوں میں تخلیق ہونے میں اول ہوں، اعلان نبوت میں آخر ہوں، تشریف لانے میں آخر ہوں، تخلیق ہونے میں اول ہوں، تشریف لانے میں. اچھا چلو اس بات کو یہیں میں سٹاپ کرتا ہوں، بریک کرتا ہوں. ایک بات اور سن لو، سنی کتنا خوش وقت ہے، اللہ کی قسم ہے کتنا خوش نصیب ہے یار. اپنے بخت پہ ناز کیا کرو، اپنے نصیبے پہ فخر کیا کرو، اپنی نسبتوں پہ مان کیا کرو، پراؤڈ فیل کیا کرو، ڈیفینسو نہ ہوا کرو، اوفینسو رہا کرو، سینہ تان کے اپنی نسلوں کی تربیت بھی اسی مسلک پہ کرو. یہ امپریس نہ ہو جایا کرو کسی سے، کسی کا جلوس بڑا دیکھ کے، کسی کی سیکیورٹی دیکھ کے، اور کسی کے روابط دیکھ کے، کسی کے پیسے دیکھ کے، کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کے یہ مت سوچا کرو کہ شاید حق والا وہ ہے. حق گنا نہیں جاتا، حق تولا جاتا ہے، حق تولا جاتا ہے. سنی ویسے بھی زیادہ ہیں، گینے بھی تو سنی زیادہ ہیں. بولو بولو سنی زیادہ ہیں. صرف سنیوں سے بڑھ سنی سواد اعظم ہے. الگ بات ہے کہ لڑے ہوئے نے آپس سے ہیں، بکھرے ہوئے نے، شرادہ بکھرا ہوا ہے، وگرنہ سنی. حق اہل سنت و جماعت. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پاکیزہ مسلک عطا کیا. کون سا؟ اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کے میلاد پر فتوے لگانے والوں میں نہیں رکھا. نہیں، اگلا جملہ پورا ہوگا اور مزہ آئے گا. اپنے محبوب کے میلاد پر فتوے لگانے والوں میں نہیں رکھا، نبی کی آمد کا جشن منانے والوں میں رکھا ہے. اب یہ بات تو مجھے یاد آ گئی ہے تو میں نے بطور گراؤنڈ ذکر کیا، بطور تمہید. بات اگلی یہ کرنے لگا تھا والاول والآخر سے کہ صحیح معنوں میں محمد الرسول اللہ اگر ماننا ہے تو سنی نے مانا ہے. صحیح معنوں میں محمد الرسول اللہ مانا ہے تو سنی نے مانا. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ایک ضابطہ یہ ہے اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ. جب کوئی شے ثابت ہوتی ہے نا تو اپنے سارے لوازم سمیت ثابت ہوتی ہے. طاہر تبسم تمہارے پاس آج آیا ہے نا تو دستار بھی ساتھ ہی ہے، اینک بھی ساتھ ہی ہے، ڈرائیور بھی ساتھ ہی ہے، گھڑی بھی ساتھ ہی ہے. کوئی علم ہے یا جہالت ساتھ ہی ہے، حسن ہے یا قبا سارا ساتھ ہی ہے. سردی آتی ہے تو اس کے تقاضے ساتھ آتے ہیں، گرمی آتی ہے تو اس کے تقاضے ساتھ آتے ہیں. اور جب محمد الرسول اللہ ماننا ہے تو میرے مصطفیٰ کے ہر حوالے کو ماننا پڑے گا. جب محمد الرسول اللہ مانا ہے تو میرے مصطفیٰ کے ہر حوالے کو ماننا پڑے گا. میرے مصطفیٰ کی حیات پاک کے ہر ورق کو ماننا پڑے گا. میرے مصطفیٰ کی کتاب حیات کے ہر صفحے کو، ہر سطر کو، ہر جملے کو، ہر لفظ کو، بلکہ ہر حرف کو ماننا پڑے گا. اور وہ سنی ہے جو مصطفیٰ کو بھی مانتا ہے، مصطفیٰ کی ہر نسبت کو مانتا ہے. میں کیا کہہ رہا تھا سنو، اب میں اس کے ساتھ کیسے اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں. میں نے کہا سنی، میں نے کہا نا کہ ایک ہے میرے نبی کی خلقت، پھر سمجھو سبحان اللہ، ایک ہے میرے نبی کی خلقت. تھوڑی سی بات میں نے کر دی، خلقت. ایک میرے نبی کی خلقت ہے، ایک میرے نبی کی ولادت ہے. ایک ولادت ہے، یہ میلاد منا رہے ہیں، وہ خلقت ہے، کائنات کی ہر چیز سے پہلے، کائنات کی ہر چیز سے پہلے. ٹھیک ہے، کائنات کی ہر چیز سے، اونچا بولو، کائنات کی ہر چیز سے تیرے اور میرے نبی کی تخلیق ہوئی ہے. تیرے اور میرے نبی کی تخلیق ہوئی ہے. ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، تخلیق وہاں ہوئی ہے. اور اگلی بات بھی سن لو، لوگ تو ختم نبوت کی آج بات کرتے ہیں، جب میرے نبی کی تخلیق ہوئی تھی اللہ نے ختم نبوت کا تاج اسی وقت مصطفیٰ کے سر پہ سجا دیا تھا. اسی وقت سجا دیا تھا یار، اسی وقت سجا دیا تھا. سنا دوں میں
آپ کو یقین آ جائے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. جو حدیث سنانے لگا ہوں نا، کتاب ہے محدث ابن جوزی کی، نام ہے اس کا مولد العروس، یہ ہمارے علماء کی لائبریریوں میں ہوگی. ایک عربی کا چھوٹا سا رسالہ ہے، ٹھیک ہے نا، عربی زبان میں لکھا ہوا. اور میرے پاس جو ہے بیروت کا چھاپا ہے، المکتبۃ الثقافتیہ بیروت، اور میں وہاں سے لے کے آیا تھا، بیروت سے. میں بیروت گیا الحمدللہ، یعنی لبنان، ٹھیک ہے. اور پہلے میں نے اپنے استاد گرامی شرف ملت شیخ الحدیث علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عربی کتاب ہے من عقائد اہل سنہ، عربی میں لکھی ہوئی من عقائد اہل سنہ. پہلے اس حدیث کا حوالہ وہاں پڑھا تھا مولد العروس کا. تو پھر مجھے موقع ملا، یہ 6 یا 7 سال پہلے میں بیروت گیا، تو بیروت کی سب سے قیمتی چیز تو وہاں کے مکتبے ہیں. تو ہم مکتبوں پہ گئے تو میں نے سب سے پہلے جا کے یہ رسالہ ڈھونڈا، المکتبۃ الثقافتیہ بیروت کا چھپا ہوا یہ رسالہ، صفحہ نمبر 16 ہے. محدث ابن جوزی لکھتے ہیں، حدیث نقل کی عن کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اراد اللہ سبحانہ وتعالی خلق المخلوقات وخفض الارضین ورفع السماوات قبض قبضة من نورہ وقال لها کونی محمدا فصارت تلك القبضة عمودا من نور فسجد ورفع رأسه وقال الحمد لله فقال الله تبارك وتعالى لعدل هذا خلقتك وسميتك محمدا فبك أبدأ المخلوقات وبك أختم الرسل أو كما قال عليه السلام. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے، جب اللہ نے لما اراد اللہ سبحانہ وتعالی خلق المخلوقات، مخلوقات کو بنانے کا ارادہ فرمایا، زمین کا فرش بچھانے کا ارادہ، یہ میلاد ہے، زمین کا فرش بچھانے کا ارادہ فرمایا، آسمان کا شامیانہ لگانے کا ارادہ فرمایا، بزم ہستی کو سجانے کا ارادہ فرمایا، کائنات رنگ و بو کو معرض وجود میں لانے کا ارادہ فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کیا تھا. اب سنو سنو، جب ارادہ فرمایا تو کیا کیا، قبضہ من نور ہی، اللہ نے اپنے نور کی ایک مٹھی بھری. میں نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ نور میں سے مٹھی بھری، یہ جاہل مولوی ترجمہ کرے گا اور پھر سنیوں پر اعتراض کرے گا، کہے گا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کا نور تقسیم ہو گیا، اللہ تو جزئیت اور بعضیت سے پاک ہے. میں نے کہا چور، یہ تب ہوتا ہے جب من تبعیضیہ ہو، یہ من تبعیضیہ نہیں ہے، یہ من ابتدائیہ ہے، جس کا ہے ہائے 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 ہائے، یہ من قبضہ من نور ہی، من نور ہی، من نور ہی، یہ من ابتدائیہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ نور مصطفیٰ براہ راست بغیر کسی واسطے کے نور خدا سے بنا ہے. جوز نہیں ہے، بعد نہیں ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک موم بتی جل رہی ہو نا، تو اس سے دوسری موم بتی جلا لو، اس ایک موم بتی سے 1 کروڑ موم بتی جل سکتی ہے کہ نہیں؟ بولو. تو جو موم بتی بعد میں جلی ہو اس کو کیا کہو گے؟ پہلی کا جوز بن گئی؟ کوئی پاگل بھی نہیں کہے گا جوز بن گئی. تو یہ تو صرف ہے نا یہ دنیا کی روشنی، تو اللہ نور السماوات والارض، اس کے نور کی تجلیات کا عالم کیا ہوگا. اللہ نے اپنے نور کی ایک مٹھی بھری. کیسی مٹھی بھری؟ اللہ مٹھی سے بھی پاک ہے، ہاتھ سے بھی پاک ہے، لیکن یہ ایسے ہی جیسے ثم استوى علی العرش ہے، اس نے عرش پر استوا فرمایا. یہ ایسی ہے جیسے ید اللہ فوق ایدیہم ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر، اللہ کا ہاتھ، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جہت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے. لا یحد ولا یتصور ولا ینتج ولا یتغیر، تعالی عن الجہاد.
یہ سلم العلوم کا خطبہ ہے جو میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے. سلم درس نظامی کے آخری سال میں دور حدیث شریف سے پہلے سال میں پڑھائی جاتی ہے اور فقیر نے کئی بار پڑھائی ہے. سمجھ آئیے نا. آپ سنو کیا بات کر رہا ہوں. وہ بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ مٹھی سے پاک ہے، لیکن کیسے مٹھی بھری؟ جیسے اس کی شایان شان ہے. آپ اگلی بات سنیں. اللہ نے اپنے نور کی ایک مٹھی بھری. وَقَالَ لَهَا كُونِي محمدًا، اس مشت نور کو حکم دیا محمد مصطفیٰ بن جا. میں چھوڑنے لگا ہوں ویسے. سبحان اللہ آپ کی پست ہو گئی ہے، ادھر والوں نے تو بالکل نہیں کہی. ٹھیک ہے نا. وَقَالَ لَا كُونِي مُحَمَّدًا، محمد مصطفیٰ بن جا. فَصَارَتْ تِلْكَ الْقَبْضَةُ مُودًا مِّن نُور، وہ نور میرے نبی کا تخلیق ہو گیا. پیدا نہیں ہوا، تخلیق ہوا. پیدا نہیں ہوا، تخلیق ہوا. نور تخلیق ہو گیا. میں خلقت کی بات کر رہا ہوں. نور تخلیق ہو گیا. تیرے اور میرے نبی کے نور نے تخلیق ہوتے ہی سب سے پہلا کام پتہ کیا کیا؟ فسجدہ. انہیں لو جی شاہ جی قبلہ لو جڑی سبحان اللہ بس داد مل گئی میرے واسطے، لاہور تک سفر آسان ہو جائے گا. جنہوں نے انی عربی سمجھ آ گئی ہے کم از کم بولو فسجدہ. کیا کیا؟ سجدہ کیا. سب سے پہلا سجدہ کائنات کے رب کو میلاد والے مصطفیٰ نے کیا ہے. اور توحید کے ٹھیکیداروں، پہلا سجدہ بھی میرے مصطفیٰ نے کیا ہے اور آخری سجدہ بھی میرا نبی کرے گا. پہلا سجدہ بھی حضور نے کیا، آخری سجدہ روز محشر. پہلا سجدہ ابھی حدیث آتی ہے، میں نے ترجمہ پورا نہیں کیا، حدیث پڑھ دی ہے. آخری سجدے والی حدیث پڑھ دوں. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. 28واں پارہ سورہ تحریم آیت نمبر 9 ہے. اس کے تحت یہ حدیث نقل کی جو آپ پڑھنے لگا ہوں. پڑھوں؟ تو انہوں نیند آن لگ گئی ہے لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. ناشتہ کر کے آئے اس کے جا کے کرنا ہے، پھر بھوک نال نیند آ رہی ہونی ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نیند تین جا رہی جی میں پائے کھا کے آئے ہو. سبحان اللہ اچھا آکھو یار. اچھا. ان عبد الرحمن ابن جبیر ابن نفیر انہو سمع ابا ذر و ابا الدرداء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من یوزن له فی السجود و اول من یوزن له برفع راسه فانظر بین یدی فارف امتی من بین الامم وانظر عن یمینی فارف امتی من بین الامم وانظر عن شمالی فارف امتی من بین الامم. قال رجل یا رسول اللہ وکیف تعرف امتک من بین الامم؟ قال حر محجرون من اثر الوضوء ولا يكون احد من الامم كذلك غيرهم وعرفهم انهم يؤتون كتبهم بايمانهم وعرفهم بسيماهم في وجوههم من اثر السجود وعرفهم بنورهم يسعى بين ايديهم او كما قال عليه السلام. اس حدیث کا ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ گل بہت لمبی ہو جانی ہے، لیکن پڑھی ہے تو مطلب بتا دیتا ہوں. اس حدیث میں پتہ ہے کیا ہے؟ اس حدیث میں یہ ہے، علماء سمجھ گئے. سرکار نے فرمایا روز محشر اللہ جب ہر طرف نفسی 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 ہوگا نا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، تو اللہ مجھے فرمائے گا سونے آ جا ان نبیڑ دے. یہ گل تواڈے تو اچے دی سی. یہ گلاں جڑیاں نا انہاں بزرگاں دیاں نے، وہ سمجھے نہیں میں کیا آکھیا ہے. اصل مقصد کی ہے، فقط اتنا ثواب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ فرمائے گا سونے بڑی ہو گئی. وہ جڑے موزی نہیں منتے سن وہ بھی منی کھڑے نے. اور کھٹمل کردو گلو اور ڈیزل تے کنٹینر
ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਨੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਨਵੇੜ ਦੇਈਏ, ਮੁਕਾਈਏ ਹੁਣ ਕੰਮ ਮੁਕਾਈਏ, ਆ ਜਾਓ ਕੀ ਆ ਜਾਓ। حدیث میں نے پڑھی ہے, ایویں نہیں کہہ رہا سونے آ جا ہون آخری سجدہ کر دے بس۔ آخری سجدہ سونے پہلا بھی تو ہی کیتا سی، میں انہیں سنایا ہے، پہلا بھی تو ہی کیتا سی، آخری بھی تو ہی کر دے تے میں پہلا ویکھاں گا تے آخری ویکھاں گا۔ اور یہ ہمارے عربی گرامر کا ایک اصول ہے بابیو، عربی گرامر کا اصول ہے کہ اول اور آخر کا اعتبار ہوتا ہے، اوسط کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اول اور آخر کا اعتبار ہوتا ہے، اوسط کا کوئی اعتبار۔ جس طرح دورہ ہے نا، دورہ با تو دعاد پہ کیا پڑھنا ہے اور با پہ کیا پڑھنا ہے، را پہ اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، سمجھ آئیے نا۔ وہ کہتے ہیں اول و آخر کا اعتبار ہوتا ہے، اوسط کا اعتبار نہیں ہوتا۔ سونے آج آخری سجدہ کر دے، میں پہلا ویکھاں گا آخری ویکھاں گا تے پہلے اور آخری دے درمیان جڑے ٹوٹے پھٹے سجدے ہونگے نا تواڈے غلاماں دے، او میں پہلے اور آخری لپیٹ کے قبول کر لواں گا۔ شرط ہے کہ غداراں دے نہ ہون، وفاداراں دے ہون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت۔ سونے آ جا ہون آخری سجدہ کر دے بس، پھر اگے لمبی گل ہو، پھر کدی صحیح، پھر کدی اگر تھوڑا دل کرے تو میں یاد کروانا جو تسی حدیث پڑھی سی تو ترجمہ کر دے ہو۔ اچھا اب وہ پہلی کا ترجمہ جو کر رہا تھا، میرے نبی کا نور تخلیق ہو گیا، فسجدہ فسجدہ سبحان اللہ، فسجدہ کیا کیا؟ پہلا سجدہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے؟ پہلے سجدے پر روز ازل سے درود۔ اے وے بریلی دا تاجدار، ٹکریل مولوی کی جانا محمد رضا دی شان کیے، کوئی گوشہ چھڑے۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے سجدے پر روز ازل سے درود۔ اعلیٰ حضرت کی ہو رہی گال کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہندے نے وہ جڑا اسی تا آج تک بیان کردے آئے نا کہ حضور دنیا چاہے تے سجدہ کیتا تے رب حبلی امتی آکھیا۔ اعلیٰ حضرت کہندے نے اتھے نہیں آکھیا، اتھے بھی آکھیا سی۔ اوہ تواڈی برکت نال گل مینوں اج ہی یاد آئی، یہ نقطہ ہونی سمجھ آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہندے نے اتھے نہیں آکھیا، اتھے بھی آکھیا سی رب حبلی امتی، پہلے سجدے سے کہہ دیتا سی۔ اگلا مصرع یہ ہے، اگلا مصرع، پہلے سجدے پر روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، یعنی حضور نے اس وقت ہی امت کو یاد کیا۔ اچھا جی، حضور نے کیا سجدہ، بیٹھے ہو جڑے تھک گئے ہو آکھو سبحان اللہ، ہون جڑے نہیں تھکے ہو آکھو ذرا سبحان اللہ، اے بہتے نے، ٹھیک ہے نا، اس واسطے تھوڑی جی گل جاری رکھنے ہیں۔ اچھا جناب، حضور کے نور نے سجدہ کیا، اگلی گل بھی سنو، وَرَفَعَ رَأْسَهُ، اینی عربی تو انہوں سمجھ آ رہی ہے، وَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ الْحَمْدُلِلَّہ۔ واہ 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 واہ، سب سے پہلا سجدہ کیا، سب سے پہلے اللہ کی حمد کی ہے۔ او میں نے بڑا گہرا جملہ کہا ہے، آپ سمجھے نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے غیر نے اللہ کی حمد کی، وہ میلاد والا مصطفیٰ ہے۔ نہیں اور پھر سمجھانا، یعنی اس سے پہلے اللہ اپنی حمد خود کرتا تھا۔
اللہ اپنی حمد خود کرتا اور سرکار دعا مانگتے تو یا اللہ جیسے تو اپنی حمد کرتا ہے ویسے ہم نہیں کر سکتے. اچھا اللہ حمد کرتا تھا. پہلی دفعہ اللہ نے غیر سے یعنی اپنی مخلوق سے, غیر اس معنی میں, وگرنہ میرے مصطفیٰ خدا نہیں ہے اور خدا سے جدا بھی نہیں ہے. پہلی دفعہ اللہ نے اپنی مخلوق سے سنی نا حمد. اگلا جملہ سوچ کے میں نے بولنا پڑا ہے, بڑا محتاط ہے. تو قدرت کو لطف آیا, میں نہیں کہ اللہ نو مزہ آیا یا اللہ نو لطف آیا, یہ گل ہو رہے. جب پہلی دفعہ اپنی مخلوق سے حمد سنی نا, مطلب ہے کہ بندہ اپنے آپ نو خود ہی ستائش کرتا رہے, ایک دوسرا کوئی کہہ دے جی کمال ہے جناب. پہلی مرتبہ مخلوق میں سے کسی نے اللہ کی حمد کی نا, قدرت کو لطف آیا. تو حدیث کا اگلا لفظ یہ ہے, اللہ نے فرمایا لِأَجْلِ هَذَا خَلَقْتُكَ, سونیا اس واسطے تو تینوں بنایا ہے. حالی بھی نہیں سمجھ آئی. اس واسطے تینوں بنایا ہے, اس واسطے بنایا ہے کہ تو میری حمد کری میں تیری حمد کراں گا. بعد میں پھر ویکھاں گے آدم بھی بناواں گے, پھر بعد میں لوح بھی بن جائے گا, قلم بھی بن جائے گا, جنت بھی بن جائے گی, دوزخ بھی بن جائے گا, عرش بھی, کرسی بھی, سب کچھ بعد میں بن جائے گا. پہلے تو رہنا میرے کول. سبحان اللہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام ہیں مادہ حمد سے, ایک حامد اور ایک محمود. اسی مادے سے دو نام ہیں آپ کے اور میرے نبی کے, احمد اور محمد. قاری صاحب قبلہ نے کہا کہ 1 گھنٹہ بیان کرنا ہے, اور میرا دل کرتا میں 3 گھنٹے بیان کراں. اچھا نہیں پھر تسی جیت گئے بھائی, میں تو میں ڈرانا چاہتا سی, تسی تو مینوں ڈرا دیتا ہے. نہیں یار, میں تو کہ میں دھمکی دینے ہیں, ذرا ڈر جان دے. نہیں بس اتنا ہی کافی ہے, گل سمیٹنے ہیں. سبحان اللہ اچھا. مادہ حمد سے دو نام ہیں, حامد اور محمود اللہ کے, احمد اور محمد مصطفیٰ کریم کے. حامد ہے اس میں فاعل کا صیغہ, محمود ہے اس میں مفعول کا صیغہ. اللہ کے دو ناموں میں سے حامد اس میں فاعل, محمود اس میں مفعول. حضور کے دو ناموں میں سے احمد اس میں تفضیل, محمد اس میں مفعول. تسی کہو گے سانو کی پتہ مولوی صاحب کی کہہ رہے ہو, اب کو بھائی جانے ہی کہہ رہے. تانوں سمجھانا ہون تانوں سمجھانا, اے انہاں نال گل کیتی سی. اللہ دے دو ناماں دے وچوں ایک دا معنی تعریف کرن والا, ہن سمجھ آئیے, تے ایک دا معنی جی دی تعریف کیتی جاوے. تے سرکار دے دو ناماں دے وچوں ایک دا معنی تعریف کرن والا, ایک دا معنی جی دی تعریف کیتی جاوے. تے دا مطلب کی ہے؟ اللہ نے فرمایا سونیا جدوں میں بڑھاں گا نا حامد, تو بن جائی محمد. جدو تو بنے گا احمد, میں بن جاواں گا محمود. تو میری تعریف کردا رہی, میں تیری تعریف کردا رہا. مرحبا مرحبا. تاجدار ختم نبوت. ایک باری سارے بندے دوویں ہاتھ چکے نعرے دا جواب دیو, تاجدار ختم نبوت. ہائے 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 ہائے, واہ واہ واہ. موضوع بھی چونکہ یہی ہے, ایک باری تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. سنیے جی. اچھا لہذا خلقتک, اللہ نے فرمایا سونے اس سے واسطے تینوں بڑھایا ہے. بس سمیتک محمد, اور تیرا اس سے واسطے نہ ہی محمد رکھیا ہے. زمین ناچ, آسمان ناچ احمد, آسمان ناچ, کیونکہ احمد کا معنی کی ہے سب تو زیادہ تعریف کرنے والا. تو سب تو زیادہ تعریف کتھے کی تھی؟ تے آسمان ناچ کی سی بشری.
مولوی کتھے الجھیا ہوا ہے؟ مطلب ہے تو 950 سال حمد حضرت نوح نے کیتی ہے، دیگر نبیاں دی زیادہ عمرہ، میرے نبی دی 63 سال عمرے، تے پھر احمد کتھے؟ آسمان اچ، تے سب تو زیادہ تعریف کرن والا احمد آسمان اچ، تے آسمان اچ بشریت تے ہے نہیں۔ اے دا مطلب ہے کہ اس ویلے میرے محبوب دی خلقت ہوئی سی، نور موجود۔ ہن سنو جی، جیڑا میں ختم نبوت اور میلاد دی گل کی، اس حدیث دا آخری جملہ ہے، بس سمیٹن لگے، اس حدیث دا آخری جملہ ہے، پھر تھوڑا رپیٹ کر کے اللہ نے فرمایا سونے اس سے واسطے تینوں بڑھایا ہے تے تیرا نام محمد رکھے صلی اللہ علیہ وسلم، فَبِكَ عَبْدَ الْمَخْلُوق۔ توجہ ختم نبوت سمجھ آ جائے گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی آدم، نوح، شیس، ہود، ابراہیم، اسماعیل، یوسف، یعقوب، ایوب، زکریا، یحییٰ، موسیٰ، عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، کوئی بھی ہستی ان کا خمیر بھی نہیں بنا تھا، خمیر بھی نہیں بنا تھا۔ اس وقت اللہ نے فرما دی جب آپ کو اور میرے نبی کا نور تخلیق کیا تو فرمایا فَبِكَ عَبْدُ الْمَخْلُوقَاتِ وَبِكَ أَخْتِمُ الرُّسُلِ۔ سنیں آپ ہی سے اپنی مخلوقات کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اگلا جملہ، آپ ہی سے اپنی مخلوقات کا آغاز کر رہا ہوں اور آج ہی آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا رہا ہوں۔ آپ ہی سے مخلوقات کا آغاز کر رہا ہوں، وَبِكَ أَخْتِمُ الرُّسُلِ، اور آپ پر رسولوں کا سلسلہ ختم کر دوں گا۔ کیا مطلب؟ ختم نبوت کا تاج آج ہی سج گیا، اسی وقت خاتم النبیین، تو وہ تھی میرے نبی کی خلقت۔ 12 ربیع الاول پیر کی صبح 571 عیسوی، مکہ المکرمہ کی سرزمین، حضرت عبد المطلب کی حویلی، حضرت عبداللہ کا گھر، حضرت مائی آمنہ کا حجرہ، یہ ہے میرے نبی کی ولادت۔ اور ایک ہے میرے نبی کی بعثت 40 سال کی عمر میں۔ سنی کتنا خوش بخت ہے، ہم حضور کی خلقت کو بھی مانتے۔ تقریر مکان لگیا میں نے تسی راہ دینا ہے، ناراض نہ ہونا، سفر میرا بڑا لمبا ہے، دعا تسی کرو گے، سلام تسی کرو گے، شاہ جی دعا کرنگے تے سلام بھی سارے نو میں کر رہے ہیں، تسی بڑے سمجھدار پڑھے لکھے بندے ہو، بس تھوڑا راہ دے دینا، ٹھیک ہے نا؟ موٹر وے نو راہ ہی جاندہ ہے نا، بس پھر ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، سننا لیکن اصل حاصل کلام ہے۔ ہم آقا علیہ السلام کی خلقت کو بھی مانتے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے نہیں کہ سبحان اللہ اور نہیں آخنا ہے، ہون تو میں جان لگے، ہون تو سبحان اللہ زیادہ آخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کو بھی مانتے ہیں، ولادت کو بھی مانتے ہیں، بعثت کو بھی مانتے ہیں، صورت کو بھی مانتے ہیں، سیرت کو بھی مانتے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ محمد الرسول اللہ کو جو مانتا ہے حضور کے ہر حوالے کو مانتا ہے، یہ بتا رہا ہوں۔ صورت کو بھی مانتے ہیں، سیرت کو بھی مانتے ہیں، میلاد کو بھی مانتے ہیں، معراج کو بھی مانتے ہیں، اولاد کو بھی مانتے ہیں، ازواج کو بھی مانتے ہیں، اصحاب کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ہے سنی۔ جن کو میرے نبی نے بیٹیاں دی ہیں انہیں بھی مانتے ہیں، جن سے بیٹیاں لی ہیں، جن کو میرے نبی نے کندھوں پہ اٹھایا انہیں بھی مانتے ہیں، جن کے کندھوں پہ سواری فرمائی انہیں بھی مانتے ہیں، شب ہجرت جن کو بستر پہ لٹایا انہیں بھی مانتے ہیں، غار ثور میں جن کی گود کو بستر بنایا انہیں بھی مانتے ہیں، آقا کی اصل کو بھی پاک مانتے ہیں، حضور کی نسل کو بھی پاک مانتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب۔ محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔
الہ العالمین فاتحہ شریف پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، سورہ اخلاص شریف پڑھ کر ثواب میرے ملک کیا۔ جو کلمات طیبات میں نے تلاوت کیے، جو خطاب ہوا، نعت شریف پڑھی گئی، تلاوت قرآن ہوئی، درود و سلام پڑھا گیا، ذکر و اذکار، تسبیحات، دوران خطاب، دوران نعت، دوران تلاوت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا اللہ جس قدر تیرا ذکر کیا، تیری تسبیحات بیان کی، تیری پاکیاں بیان کی، سب اعمال صالحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس محفل پاک کا ثواب، حاضی توام و کلم و کلام کا ثواب، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً یہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سرکار مدینہ نور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کاملہ سے اے اللہ کریم اس محفل پاک کا ثواب، حاضی توام و کلم و کلام کا ثواب، انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے حضور کے والدین کریمین، حضور کے ازواج مطہرات، حضور کی آل پاک اولاد پاک، صحابہ کرام صحابیات، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام اولیاء کاملین، علماء راشدین، شہیدان امت، مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، تمام کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں، اے اللہ قبول فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے تشریف لے گئے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ جو والدین ہمارے دنیا سے تشریف لے گئے ان کی قبروں کو روشن و منور فرما، تا حد نگاہ کشادہ فرما۔ یا اللہ کریم جن کے والدین حیات ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہے، اے اللہ صحت و عافیت والی زندگی انہیں عطا فرما، درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے محلے کے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے جوان جس قدر بھی دار فانی سے رحلت فرما گئے، تمام کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصاً لالا جی محمد حفیظ صاحب مرحوم و مغفور، ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کا بیٹا محمد وسیم، اے اللہ اس کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور کل ہی ہمارے یہاں ایک نوجوان کا مرڈر ہوا ہے جس کا نام محمد سمیر ہے، اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے اس نوجوان کی بخشش و مغفرت فرما، اس کو اس محفل پاک کا ثواب عطا فرما۔ ہمارے محفل میلاد میں وہ آتا رہا ہے، بس اب اس کی زندگی کا اختتام تھا، اللہ کو جو منظور تھا ویسا ہی ہوتا ہے، تو یا اللہ اس نوجوان کی مغفرت فرما۔ ہماری مسجد کا وہ نمازی تھا، اسی مسجد میں اس نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے اس کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، بشیر تقاضے سے ہونے والی خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ قبر کی منازل کو آسان فرما، یا اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، میرے مولا خصوصاً اس کے والدین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما، خاندان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، والدین کو، بہن بھائیوں کو، اعزاء کو، اقربا کو، دوستوں کو، یا اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم پیارے محبوب پاک کے صدقے بیماروں کو شفا عطا فرما، بہت سے بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کو صحت کلی عطا فرما، خصوصاً ملک تجمل حسین ان کی بھانجی صاحبہ بیمار ہیں، یا اللہ اس کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ ہمارے قاری محمد راشد صاحب ان کی عزیزہ بیمار ہیں، اللہ اس کو صحت و شفا عطا فرما۔ یا اللہ کریم ملک محمد افضل صاحب بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما۔ بہت سے بیمار مسلمان ہیں، یا اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرما، درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ جن جو احباب اس محفل پاک میں جشن میلاد میں اس کو سجانے میں تعاون کر رہے ہیں، اے اللہ سب کی جھولیاں مرادوں سے بھرپور فرما۔ اور ہمارے اس مجلس مبارکہ میں محفل پاک میں کئی بے اولاد جوڑے موجود ہیں، اے اللہ سب کو اولاد نورینہ عطا فرما۔ یا اللہ پیارے محبوب کے صدقے خالی جولیاں اپنی رحمت سے بھرپور فرما، نبی پاک کے میلاد پاک کا واسطہ یا اللہ خالی جولیاں بھرپور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔